السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری کشمیر چیپٹر کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کشمیر میں بدھ مت کی تاریخ کے متعلق اہم معلومات۔ کشمیر میں بدھ مت کب اور کیسے آیا، کب تک حکومت کی، اشوک کون تھا، اس نے کب سے کب تک حکومت کی، اس کی سلطنت کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، سری نگر کس نے آباد کیا، اور کشمیر پر پہلا بیرونی حملہ کس کا ہوا۔ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو پوری دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک پہنچ سکے دنیا بھر کی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات۔ ویورز، بدھ مت کا ظہور مشرقی ہندوستان کے مقام کپل وستو میں 6 صدی قبل مسیح ہوا، لیکن اس عقیدہ کو گوتم بدھ کی وفات کے 100 سال بعد کشمیر میں عروج حاصل ہوا۔ گوتم بدھ کے جانشین نندا نے اپنی وفات کے وقت رشی مدھیانکا کو طلب کر کے مہاتما بدھ کی یہ پیشن گوئی بتائی کہ بدھ دھرم کا اصل ارتقاء سرزمین کشمیر میں ہوگا۔ چنانچہ اس پیش گوئی کے پورا کرنے کے لیے رشی مدھیانکا 400 قبل مسیح اور 310 قبل مسیح کے دوران کشمیر آئے اور یہاں بدھ مت کی تبلیغ کی۔ اس طرح 4 صدی قبل مسیح کے دوران ہندوستان کی جگہ کشمیر بدھ مت کا مرکز بن گیا۔ چندر گپت موریہ 297 قبل مسیح میں وفات پا گیا، جس کے بعد اس کا بیٹا بندو سارا اور نامور پوتا اشوک تخت نشین ہوئے۔ اشوک نے 273 قبل مسیح سے 232 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ مورخ بامزئی کے مطابق راجہ اشوک کی سلطنت شمال مغرب میں ہندو کش سے پرے افغانستان کے بیشتر علاقوں سے بلوچستان اور سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ شمال میں ہمالیہ کے دامن، مشرق میں پورا بنگال، جنوب میں کالنگا، آندھرا، دکن اس کی حدود میں شامل تھے۔ اشوک نے 3 صدی قبل مسیح کے وسط میں کشمیر کو فتح کر کے اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ اس طرح کشمیر تاریخ میں پہلی بار بیرونی تسلط کا شکار ہوا۔ تاہم اشوک کے دور حکومت اپنے ساتھ بدھ مت لے کر آیا۔ کشمیر کی عوام الناس مٹھی بھر برہمنوں کے حکمرانی اور ان کے جبر و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں بدھ مت میں اپنی نجات نظر آئی اور انہوں نے جوک در جوک اس کو عقیدے کو قبول کر لیا۔ کیونکہ یہ ذات پات سے مبرہ تھا، بدھ مت اپنے ساتھ محبت، پاکیزگی، بھائی چارہ، آزادی، مساوات اور اخلاقی بلندی کا پیغام لے کر آیا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے باعث رحمت سمجھا۔ مہاراجہ اشوک بدھ مت کا پیروکار تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں بدھ مت کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ اس کے پاندریتھن میں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کی بنیاد رکھی۔ یہ مقام موجودہ سری نگر سے 5 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اشوک کے ہندوستان سے 5000 بدھ بخشو لا کر کشمیر میں آباد کیے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بخشو اپنے ساتھ زعفران کے پودے بھی لائے، جنہیں کشمیر میں کاشت کیا گیا۔ اس طرح زعفران رفتہ رفتہ کشمیر کی ایک قیمتی پیداوار بن گیا۔ اشوک کے اپنی سلطنت کے طول و عرض میں چٹانوں پر اپنے قوانین کھدوائے جو اب تک محفوظ ہیں۔ بدھ مت کی 3ری عالمی کونسل مہاراجہ کنشک کے دور حکومت میں منعقد ہوئی، جو 6 ماہ تک جاری رہی۔ مورخ کلہن کے مطابق اشوک کے دور حکومت میں سری نگر میں 98,000 گھر آباد تھے اور شہر دولت سے مالا مال تھے۔ بدھ مت کی کشمیر آمد سے کشمیر کی معاشرتی زندگی میں انقلاب برپا ہوا۔ اس سے قبل ذات پات کا جو نظام یہاں داخل ہوا تھا، عام کشمیریوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ نیلا مت پران کے مطابق بدھ مت کو ایک کشمیری عالم ناگ ارجن کے ہاتھوں زبردست ترقی نصیب ہوئی۔ یہاں کے رسم و رواج ختم ہو گئے، ذات پات کی تمیز مٹ گئی، نئے خیالات ابھرنے لگے، نئے مذہب کو عروج ملا تو کشمیر کے علاوہ وسط ایشیا کے شہر اور کاشغر بھی بدھزم کے مراکز بن گئے۔ بدھ مت کے ریکارڈ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بدھ مت کشمیر میں 3 صدی قبل مسیح سے 12ویں صدی قبل مسیح تک موجود رہا۔ کشمیر کے شمالی صوبہ لداخ میں اب تک بدھزم موجود ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔